کے پردے میں نشانات کا مخزن، قرآن کا ہر حرف کرامات کا مخزن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین کرام، اس پروگرام کے ذریعے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مختلف آیات کا شان نزول کیا ہے اور ان کی حقیقت کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور ان کے خلفاء نے کس رنگ میں ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ یہ جو آیت میں نے ابھی آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تیرے رب کی قسم وہ کبھی ایمان نہیں لا سکتے جب تک وہ تجھے ان امور میں منصف نہ بنا لیں جن میں ان کے درمیان جھگڑا ہوا ہے، پھر تو جو بھی فیصلہ کرے اس کے متعلق وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ پائیں اور کامل فرمانبرداری اختیار کریں۔ بعض مفسرین نے اس آیت کے شان نزول میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک واقعے کو پیش کیا ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت وسلم کے زمانے میں ایک شخص آیا اور اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروانا چاہا، اور دراصل دو آدمیوں کے درمیان جھگڑا ہوا تھا۔ اس حوالے سے اس کا تذکرہ ملتا ہے، اور یہ جو تذکرہ ہے یہ مختلف روایات میں موجود ہے، اور خاص طور پر قاضی عیاض نے اپنی جو کتاب ہے شفا اس میں بھی اس کا ذکر کیا ہے، اور اسی طرح امام ابن تیمیہ نے صارم المسلول علی شاتم الرسول اس میں بھی اس روایت کا تذکرہ کیا ہے۔ روایت یہ ہے، کہتے ہیں کہ دو آدمیوں کے درمیان جھگڑا ہوا اور انہوں نے اب وہ جھگڑا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور آپ سے فیصلہ چاہا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ فرمایا وہ ایک شخص نے ان میں سے اس فیصلے کو قبول نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ میں وسلم کے اس فیصلے سے راضی نہیں ہوں، اس لیے ہم دونوں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے فیصلہ کرواتے ہیں۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ دونوں گئے اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا تھا، تو اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو فیصلہ وسلم نے فرما دیا ہے تو میں اس کے خلاف کیسے کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد وہ دوسرا شخص جو نہیں ماننا تھا اس نے کہا کہ میں نے وہ والا فیصلہ بھی نہیں ماننا، چلو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلتے ہیں۔ چنانچہ ذکر ملتا ہے کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور جا کر انہوں نے کہا کہ اس طرح ہم نے فیصلہ کروایا تھا وسلم سے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وسلم نے درست فیصلہ نہیں کیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری بات پتہ لگی تو آپ نے تصدیق کے طور پہ دوسرے شخص سے پوچھا کہ کیا واقعی ایسا ہے؟ اس پر اس نے کہا کہ اسی طرح ہی ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ٹھہرو ذرا، میں گھر جاتا ہوں۔ گھر گئے، تلوار لٹک رہی تھی، تلوار لے کر آئے اور ننگی تلوار کے ساتھ ہی اس شخص کی جس نے وسلم کا فیصلہ نہیں مانا اس کی گردن اڑا دی، اور ساتھ ہی کہا کہ یہ میں فیصلہ کیا کرتا ہوں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہیں مانتا۔ تو یہ واقعات، اس طرح کے واقعات سنائے جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ اس موقع پر یہ والی آیت نازل ہوئی کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ تیرے رب کی قسم وہ ہرگز کامل ایمان نہیں لا سکتے جب تک کہ وہ تجھے اپنے جھگڑوں میں تجھے حکم نہ بنا لیں اور تیرے فیصلے کو قبول نہ کر لیں۔ تو سامعین کرام، اس طرح کے واقعات سنا کر
لوگوں کو اکسایا جاتا ہے، بھڑکایا جاتا ہے کہ توہین رسالت کی یا آن کے فیصلے کو نہ ماننے کی سزا قتل ہے۔ چنانچہ دور حاضر کے جو ایک مولوی ہیں طاہر القادری صاحب، انہوں نے بھی اس واقعے کا ذکر کیا ہے اور ایک عنوان باندھا ہے اپنی کتاب میں کہ گستاخ رسول کا فیصلہ تلوار فاروقی سے۔ اب دیکھیں کیسا عنوان لگایا کہ گویا کہ گستاخ رسول کا فیصلہ تلوار کرتی ہے، اور اس طرح سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ ہر ایسی چیز کا فیصلہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے گا، ہر ایسے شخص کا فیصلہ تلوار کرتی ہے۔ تو اسلام تو ہرگز بھی یہ بات نہیں کرتا، بلکہ وہ طاہر القادری صاحب لکھتے ہیں اکثر مفسرین نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ایک یہودی اور ایک بشیر نامی منافق کے درمیان جھگڑے کو بیان کیا ہے، اور لکھتے ہیں کہ گویا کہ جو شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ مانے تو ایسی صورت میں قتل کرنا، اگر قتل کیا جائے گا تو ایک مومن کو قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ گستاخ رسول اور مرتد کو قتل کیا جائے گا۔ اور اسی واقعے پر وہ لکھتے ہیں کہ اسی واقعے پر خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاریخی اور بے مثال لقب عطا کیا جو آپ کی وجہ پہچان بن گیا۔ تو وہ عربی بھی اس کی کوٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی عمر انت الفاروق، گویا فاروق کا لقب جو ہے وہ اس واقعے کی وجہ سے ملا ہے۔ حالانکہ یہ روایت نہ صرف ضعیف بلکہ من گھڑت ہے، تو اس حوالے سے اب ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا واقعی اس آیت کا شان نزول یہی واقعہ تھا یا کوئی اور تھی یا کوئی اور واقعہ تھا۔ اب جب اس حوالے سے ہم اصح الکتب بعد کتاب اللہ، یعنی کہ کتاب اللہ کے بعد، قرآن کریم کے بعد جو سب سے صحیح ترین کتاب ہے بخاری، جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ اس کا جو شان نزول ہے وہ ایک مختلف واقعہ ہے، اور یہ مضبوط روایات سے ثابت ہوتا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دوسرے صحابی انصاری شخص سے ایک پانی کی گزرگاہ کے متعلق جھگڑا ہو گیا۔ وہ جھگڑا یہ تھا کہ جب جھگڑا ہوا تو آنسم نے اس کے بارے میں ایک فیصلہ کیا۔ ہوا یہ تھا کہ حضرت زبیر کے جو کھیت تھا، جو یہ زمین تھی، وہاں سے پانی گزر کے تو وہ دوسرے انصاری شخص کے کھیت میں آتا تھا اور اس کی زمین میں آتا تھا۔ تو انہوں نے کہا، جھگڑا کیا تو آنسم نے فرمایا حضرت زبیر کو کہ زبیر، چونکہ تمہارے کھیت سے پانی گزر کے آ رہا ہے تو پہلے تم خود پانی لگاؤ اور اس کے بعد پھر ہمسائے کے لیے پانی جانے دو۔ تو اس پر اس انصاری نے کہا، اور بڑے ایسے الفاظ استعمال کیے کہ گویا آنسم نے انصاف نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ فیصلہ آپ نے اس لیے کیا ہے کہ زبیر آپ کی پھپھی کا بیٹا ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنسلم کی جو پھپھو تھیں حضرت صفیہ بن عبد المطلب، ان کے بیٹے تھے۔ تو جب یہ بات آنسم نے سنی تو آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا، غصے سے آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اب میں صحیح جو اصل فیصلہ بنتا ہے وہ کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ زبیر، پانی لگاؤ اپنے کھیت کو اور پھر پانی کو روک کے رکھو، اتنا روکو کہ وہ اس منڈیروں تک پہنچ جائے۔ جب منڈیروں تک پہنچ جائے پھر اس کے بعد جو پانی بچ جائے وہ اپنے پڑوسی کے لیے جانے دو۔ تو جب اس انصاری نے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گویا کہ تانا دیا کہ آپ نے انصاف نہیں کیا، تو نے فرمایا پہلے تو میں تمہارے حق میں زیادہ فیصلہ کر رہا تھا اور تمہیں زیادہ فائدہ پہنچانے کے لیے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اب تم نے کہا کہ انصاف کرنا ہے تو پھر میں اب انصاف کروں گا، اور انصاف یہی ہے کہ حضرت زبیر اچھی طرح سے اس پانی کو روک لیں اور اس کے بعد پھر اس کو جانے دیں۔ تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیات ہیں جس کے بارے میں ابھی ذکر کیا، کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہیں یہ آیات دراصل اس موقع پر اتری تھی کہ یہ تیرے رب کی قسم وہ ہرگز مومن نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ تجھے حکم نہ مان لیں ان معاملات میں جن کے درمیان وہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، اصل بات کچھ اور تھی، بخاری نے اس حقیقت کو کھول دیا۔ اصل بات کچھ اور تھی اور آنسلم سے اختلاف
اس موقع پہ دیکھیں اسلم سے اختلاف بھی رکھا جا رہا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی قسم کی اس شخص کو کوئی سزا نہیں دے رہے. عجیب بات ہے. لیکن اگر ہم اسی کو دیکھیں اس حساب سے کہ جو روایت امام ابن تیمیہ نے اپنی کتاب صارم المسلول میں لکھی ہے وہ تو بالکل بے بنیاد روایت ہے, اور اس میں لکھا ہے کہ حضرت عمر نے گویا کہ سزا دی ہے, اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا اور وسلم نے ان کا لقب فاروق رکھ دیا. یہ بڑی عجیب بات ہے. وسلم کے بارے میں جن کے بارے میں یہ آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ جو انصاف کرتے تھے, اور وہ شخص وسلم سے انصاف چاہنے کے باوجود آپ کو تانا دے رہا کہ آپ نے انصاف نہیں کیا, تو اس پر بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی قسم کا کوئی اس کو سزا نہیں دے رہے. اور وہ شخص جانتا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے یہ فرمایا ہوا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دیتا. پھر اپنی وفات کے قریب بھی وہ بڑا پیارا واقعہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ اگر کسی کو کوئی تکلیف پہنچی تو مجھ سے بدلہ لے لے. تو ایک صحابی نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ مجھے تکلیف پہنچی, میں بدلہ لینا چاہتا ہوں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی تو اپنے لوگوں کو اس بات سے بھی بتاتی ہے کہ اگر کسی کو تکلیف پہنچی تو مجھ سے بدلہ لے لے, یہاں تک انصاف کرنے والی ہستی ہے. تو یہ کہنا کہ وسلم نے گویا کہ نعوذ باللہ انصاف نہیں کیا, یہ تو بالکل ایسی بات ہے کہ جو وسلم کے منصب کے اور وسلم کی عقیدت کے ویسے ہی خلاف ہے. عقیدت رکھنے والا شخص ایسا نہیں کر سکتا. لیکن جب اس شخص نے کی تو وسلم نے اس کو ہرگز سزا نہیں دی. تو آپ کے چہرے پر غصے کے آثار بھی آئے, لیکن آپ نے اس کو قتل کا حکم نہیں دیا. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی جب کوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہ مانے تو کیا اس کی سزا واقعی قتل ہے؟ قرآن کریم میں سے ہرگز یہ ثابت نہیں ہوتا. چنانچہ قرآن کریم کی جو آیت ہے اس میں لکھا ہے کہ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم, کہ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دیں کسی معاملے میں تو ان کے پاس کوئی آپشن رہ جائے, کوئی اختیار رہ جائے. اور ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا, اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو وہ لازماً ایک کھلی گمراہی میں مبتلا ہو گیا ہے. اب یہاں پہ ہرگز نہیں لکھا ہوا کہ ومن یعص اللہ ورسولہ, جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اس کو قتل کی سزا دی جائے. ہرگز بھی اس آیت میں یہ نہیں لکھا ہوا. پھر دیکھیں اس سے نقصان کیا ہوتا ہے. اس طرح کی روایات جب پیش کی جاتی ہیں تو جب یہ کثرت سے لوگ پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں, اکساتے ہیں لوگوں کو کہ جناب یہ گویا کہ توہین رسالت کی سزا قتل ہے, اس میں یہ غور کرنا چاہیے کہ اس طریقے سے یہ لوگ مخالفین اسلام کو اسلام پر اعتراض کا موقع دیتے ہیں اور خود دیتے ہیں, اور انہی چیزوں کا سہارا لے کر وہ لوگ قرآن کریم اور بانی اسلام کے خلاف حملہ کرتے نظر آتے ہیں, ہرزہ سرائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ اس طرح کی جو روایات ہیں انہوں نے اسلام کو اور قرآن کریم کو اور مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا, اور یہ نقصان ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے تمام عام لوگ بھی اس کو بھگت رہے ہیں. تو ان روایات کے اوپر ہرگز بھی اعتماد نہیں کرنا چاہیے. ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو نسخہ بتایا, جو طریقہ بتایا کہ وہ روایت جو کہ قرآن کے خلاف ہو ہم اس کو نہیں مانیں گے. تو قرآن ہرگز بھی توہین رسالت کی سزا قتل نہیں قرار دیتا. اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ ایک اور دھوکہ جو انہوں نے دیا, مولوی صاحب نے انہوں نے لکھا کہ حضرت عمر کو فاروق کا لقب اس وقت اس موقع پر دیا گیا جب انہوں نے گستاخی کی سزا کے طور پر اس شخص کو قتل کر دیا. ہرگز ایسا نہیں ہے, نہایت ہی جھوٹ ہے یہ, کسی قسم کا یہ چیز ثابت ہوتی نہیں ہے. بلکہ وسلم جیسی رحم دل شخصیت جس کے متعلق کہا گیا کہ وہ رحمت للعالمین ہے, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے بارے میں کبھی بدلہ ہی نہیں لیتے تھے, تو ان کے اوپر جو ہے نا کیسی کیسی الزام تراشیاں ہو رہی ہیں. تو یہ ہے جو اصل توہین ہے کہ وسلم کے اوپر وہ الزام لگا دیا جائے کہ گویا کہ نعوذ باللہ آپ ظالم ہیں. یہ ہے اصل توہین. تو جب ہم اس بات کو دیکھیں کہ حضرت عمر کو فاروق کا لقب کب دیا گیا, تو تاریخ اسلام میں یہ ملتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا لقب اس موقع پر دیا گیا
کہ جب آپ نے اسلام قبول کیا اور آپ نے یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ میں اسلام قبول کرتا ہوں اور اب ہم مسجد حرام میں جا کر نماز پڑھیں گے، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تجویز پر وہ صحن کعبہ میں گئے اور وہاں جا کے نماز ادا کی۔ تو یہ گویا کہ اس موقع پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم فاروق ہو، فاروق کا لقب اس موقع پر دیا گیا۔ اور حضرت خلیفۃ المسیح الخامس رضی اللہ تعالیٰ عزیز نے جہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں واقعات کا ذکر کیا ہے بدری صحابہ کا، وہاں پہ اب تو یہ کتاب کمپائل ہو چکی ہے، چھپ چکی ہے، تو سامعین کرام سے میں گزارش کروں گا یہ کتاب ضرور پڑھیں۔ اصحاب بدر جلد نمبر 3 میں حضرت خلیفۃ المسیح الخامس رضی اللہ تعالیٰ عزیز نے اس کا ذکر کیا ہے، اور اس میں آپ نے وہ قول بھی ذکر کیا کہ آپ کو فاروق کا لقب کس موقع پہ دیا گیا۔ اب دیکھیں امام ابن حجر اسقلانی نے اپنی کتاب اصابہ میں یہ لکھا ہے کہ اس موقع پر، یعنی کہ جس موقع پر نماز ہم نے خانہ کعبہ میں جا کے پڑھی ہے، اس موقع پہ لکھا ہے قال فسمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومئذ الفاروق، کہ اس دن مجھے فاروق کا لقب دیا گیا۔ اور اسی طرح اسد الغابہ میں یہ لکھا ہے کہ آن صلی نے اس موقع پہ فرمایا کہ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، کہ اللہ تعالیٰ نے حق کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر جاری کر دیا، اور فرمایا اور اس کے دل پر بھی جاری کر دیا وَهُوَ الفاروق فرق اللہ بہ بین الحق والباطل، کہ حضرت عمر فاروق ہیں کیونکہ فاروق کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے حق اور باطل میں فرق کر دیا۔ تو گویا کہ یہ بات بھی ان مولوی صاحب کی غلط نکلی کہ فاروق کا لقب قتل کرنے پر دیا گیا، بالکل من گھڑت اور جعلی قسم کی روایات ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ قرآن کریم سے یہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ توہین کرنے والے کی سزا قتل ہے۔ ہم قرآن کریم کی ایک آیت دیکھتے ہیں جس میں یہ لکھا ہے کہ اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بہا ویستہزأ بہا فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، کہ دیکھو جب تم سنو کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ آیات کا انکار کیا جا رہا ہے اور اس کا استہزاء کیا جا رہا ہے، تمسخر کیا جا رہا ہے، فرمایا ان کے ساتھ نہ بیٹھو یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں، کسی اور بات میں مصروف ہو جائیں، کیونکہ اگر تم ان کے ساتھ بیٹھو گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بھی ان کی طرح کے ہو جاؤ گے۔ تو اس آیت میں بڑا واضح لکھا ہے کہ جب کوئی استہزاء کیا جائے تو تم نے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دور میں ایک دفعہ ایسا ہی ہوا کہ آریوں نے ایک جلسہ کیا، اور انہوں نے آریوں نے یہ کہا کہ حضرت مسیح وسلم کی خدمت میں گزارش کی کہ آپ احمدیوں کو بھیجیں، ہم کسی قسم کی کوئی بد زبانی نہیں کریں گے آن کے خلاف۔ انہوں نے یقین دلایا، چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت خلیفہ مسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بڑی جلیل القدر صحابہ کو بھیجا اور جا کے کہا کہ آپ وہاں پہ بیٹھ کے جلسہ سنیں۔ جب وہ گئے وہاں پہ تو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہرزہ سرائی کی، وسلم کی توہین کی اور شدید قسم کی بدزبانی کی۔ اس موقع پر وہ وہاں پہ بیٹھے رہے۔ جب وہ واپس آئے حضرت مسیح وسلم خبر ملی تو حضرت مسیح وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جب وہ وسلم کے خلاف اس طرح کی باتیں کر رہے تھے تو تم اٹھ کے کیوں نہیں آ گئے؟ کیا تمہیں یہ آیت یاد نہیں ہے جس آیت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اذا سمعتم بآیات اللہ یکفر بہا ویستہزأ بہا فلا تقعدوا معهم، کہ جب آیات اللہ کا استہزاء کیا جا رہا ہو تو ان کے ساتھ نہ بیٹھو، تو تم لوگوں کو چاہیے تھا وہاں سے اٹھ کے آ جاتے۔ تو اس آیت کی روشنی میں حضرت مسیح موعود نے یہ فیصلہ فرمایا۔ پھر دیکھیں ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، کہ تم ان لوگوں سے جو اہل کتاب ہیں تم ان سے شدید قسم کی اذیت ناک باتیں سنو گے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، تم نے کرنا کیا ہے ایسے موقع پر کہ تم نے صبر کرنا ہے اور تقوی اختیار کرنا ہے۔ تو تقوی اختیار کرنے کو اور صبر کرنے کو کا حکم دیا گیا ہے، اور یہی صبر ہے، یہی وہ نمونہ ہے جو ہمیں آن وسلم کی زندگی میں سے بھی ملتا ہے۔ چنانچہ آن وسلم کی زندگی میں یہ مثال ملتی ہے کہ عبداللہ بن ابی بن سلول جو رئیس المنافقین تھا، اس نے ایک بڑا گستاخانہ فکرہ بولا، اور وہ گستاخانہ فکرہ
قرآن کریم میں اس کو نقل کیا گیا، لکھا ہے کہ یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل، وہ کہتے ہیں، یعنی کہ اس نے یہ کہا کہ اگر ہم مدینہ واپس جائیں گے تو جو عزت والا شخص ہے وہ ذلیل ترین شخص کو مدینہ سے نکال دے گا، اور عزت والے سے مراد اس کی اپنی ذات تھی، اور جو ذلت والا ہے اس سے نعوذ باللہ من ذالک اس کی مراد تھی کہ آن وسلم کو نکال دیا جائے گا۔ اتنا گستاخانہ فکرہ ملتا ہے، لیکن اس سب کے باوجود ذکر ملتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگز اس کو کوئی سزا نہیں دی، بلکہ عبداللہ بن ابی بن سلول کا اپنا بیٹا وہ آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میرے باپ نے ایسا فکرہ کہا ہے کہ اس کو قتل ہو جانا چاہیے، مجھے اجازت دیں کہ میں اس کو اپنے باپ کو قتل کر دوں۔ تو وہ بھی یہ سمجھتے تھے، لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہرگز اس کی سزا قتل نہیں ہے، بلکہ جب وہ فوت ہوتا ہے تو آن وسلم اس کو اپنی قمیض دیتے ہیں، کسی کے اندر اس کو دفنایا جائے، اور اپنا کرتا جو ہے وہ پہناتے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا آن وسلم نے قتل کی سزا دی ایسے شخص کو؟ ہرگز نہیں دی۔ تو یہ ہمیں سمجھنے والی بات ہے کہ توہین رسالت کی سزا ہرگز قتل نہیں ہے۔ تو دیکھیں قرآن کریم نے ہرگز بھی اس کی سزا، توہین رسالت کی سزا قتل نہیں لکھی، بلکہ سورۃ ہجر میں ارشاد فرمایا کہ انا کفیناک المستہزئین، کہ استہزاء کرنے والوں کے مقابلے پر ہم تیرے لیے کافی ہو جائیں گے، گویا کہ اللہ تعالیٰ خود ان کو سزا دے گا۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو سزا ہے وہ خدا کی ذات نے دینی ہے، اور بد زبانی کے جو لوگ بد زبانیاں کرتے ہیں اس سے ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے، اور اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کا ذکر، اس کا اظہار اپنی کتب میں کیا ہے کہ کتنی تکلیف مجھے اٹھانی پڑتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل کو کسی چیز نے کبھی اتنا دکھ نہیں پہنچایا جتنا کہ ان لوگوں کے اس ہنسی ٹھٹھے نے پہنچایا ہے جو وہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کرتے رہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم اگر میری ساری اولاد اور اولاد کی اولاد اور میرے سارے دوست اور میرے سارے معاون و مددگار میری آنکھوں کے سامنے قتل کر دیے جائیں، اور خود میرے اپنے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں، اور میری آنکھ کی پتلی نکال پھینکی جائے، اور میں اپنی تمام مرادوں سے محروم کر دیے جاؤں، اور اپنی تمام خوشیوں اور تمام آسائشوں کو کھو بیٹھوں، تو ان ساری باتوں کے مقابل پر بھی میرے لیے یہ صدمہ زیادہ بھاری ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے ناپاک حملے کیے جائیں۔ پس اے میرے آسمانی آقا، تو ہم پر اپنی رحمت اور نصرت کی نظر فرما اور ہمیں اس ابتلا سے نجات بخش۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام کو کہ وہی جذبات ہیں یہ جو آج ہمارے ہر احمدی کے جذبات ہیں، لیکن ایسے موقع پر ہم نے توڑ پھوڑ نہیں کرنی، ہم نے قتل اور خون ریزی نہیں کرنی، بلکہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایّد اللہ تعالیٰ عزیز نے جس طریقے سے ہمیں سمجھایا ہے ہم نے وہی کرنا ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں مسلمان اگر ناموس رسالت کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس تقوی کو تلاش کریں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں پیدا کرنا چاہتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دنیا کے فساد اس وقت ختم ہوں گے جب ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل تعلیم کو اپنے اوپر لاگو کریں گے اور دنیا کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے لائیں گے۔ تو آج جو مولوی حضرات غلط روایات پھیلاتے ہیں اور سادہ لوگ مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں، یہ ان کا کہ قتل و غارت کرنا جائز ہے، یہ ہرگز درست نہیں ہے۔ جو روایت شروع میں بیان کی گئی بالکل بے بنیاد ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز قتل و غارت گری کے لیے نہیں تشریف لائے تھے۔ ہم حضرت مسلم اور رضی اللہ عنہ الفاظ میں یہ کہتے ہیں کہ میرا آقا لوگوں کو زندگی بخشنے کے لیے آیا تھا، نہ کہ ان کی جان نکالنے کے لیے۔ وہ رحمتیں بانٹنے کے لیے آئے تھے، نہ کہ زحمتیں تقسیم کرنے، نہ تکلیف دینے۔ حضرت خلیفہ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کیا خوبصورت نقشہ بیان فرماتے ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے کہ انہوں نے مسلمانوں نے کس غلط انداز میں آن وسلم کو پیش کیا۔ آپ فرماتے ہیں اس رحمت عالم ابر کرم کے یہ کیسے متوالے ہیں، وہ آگ بجھانے آیا تھا یہ آگ لگانے والے ہیں، وہ والی تھا مسکینوں کا بیواؤں اور یتیموں کا، یہ ماؤں بہنوں کے سر کی چادر کو جلانے والے ہیں، وہ جود و سخا کا شہزادہ تھا بھوک مٹانے آیا تھا، یہ بھوکوں کے ہاتھوں کی روٹی چھین کے کھانے والے ہیں، یہ زر کے پجاری بیچنے والے ہیں، دین و ایمان وطن اے دیس سے آنے والے بتا کس حال میں ہیں یاران وطن۔ اللہ تعالیٰ
ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی اسوے پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہر اس روایت کو جو قرآن کے خلاف ہے ہم اس روایت پر ہرگز عمل کرنے والے نہ ہوں، بلکہ جو طریق ہمیں حضرت مسیح موعود وسلم اور خلفاء نے بتایا اس کے مطابق عمل کرنے والے ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔